نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته۔ یہ کتاب ریاض الصالحین ہے جس کے مؤلف یحییٰ ابن شرف النووی رحمہ اللہ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ شافعی المسلک ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی وفات 676 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں سب سے پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے لائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، خلیفہ ثانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد اور مسلمانوں کے متفقہ امیر المومنین تھے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، زمین کو عدل و انصاف سے بھرا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، اور حضور علیہ السلام نے شہادت کی خبر بھی دی۔ چنانچہ آخر کار شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدفون ہوئے۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف شمار ہوگی، اور جو ہجرت کرے گا دنیا کے لیے کہ اس کو حاصل کرے، او امراتن، یا کسی عورت کے لیے، کسی عورت کی جو ہے نا وہ طرف ہجرت کرے گا، یعنی کہ ہوا تاکہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف، دنیا کی طرف، عورت سے نکاح کی طرف ہی شمار ہوگی۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث اور اصول اسلام 3 احادیث ہیں۔ ایک یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اور ایک حدیث الحلال بین والحرام بین، اور تیسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اسی طریقے سے امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدی بہذا الحدیث، جو آدمی تصنیف کا ارادہ کرنا چاہے، جو تصنیف لکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث سے ابتدا کرے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا اس حدیث سے کی، کیونکہ یہ حدیث بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے، اور کتاب کے شروع میں، عمل کے شروع میں ہی نیت پر تنبیہ کرنے والی ہے کہ طالب علم اپنی نیت کو درست کر لے اور اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، تاکہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس علم کا اسے فائدہ ہو۔ اب اس حدیث کے اندر جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جانے لگے، تو ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا جو مدینہ منورہ میں تھی، مسلمان تھی، تو اس عورت نے شرط لگائی کہ آپ اگر ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ یہ آدمی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو مہاجر ام قیس کہا جانے لگا،
کہ قیس نامی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ علماء احناف فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کا ثواب تب ملے گا جب نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی، کیونکہ نیت کا لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اور نیت کا اصطلاحی معنی دل سے کسی فعل کا، کسی عمل کا ارادہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اب انسان جب دل سے ارادہ کرے گا اللہ کی رضا کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کا تو اس کو اس پر اجر ملے گا، ورنہ عمل کا وجود، فعل کا وجود تو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ویسے اپنے اوپر پانی ڈالتا ہے تو غسل تو ہو گیا، ٹھنڈک کے لیے غسل حاصل کرنا چاہتا ہے، غسل تو ہو گیا، لیکن اگر یہ نیت کرے گا پاکی حاصل کرنے کی کہ میں سے نماز پڑھوں گا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کروں گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو پیٹ تو اس کا بھرے گا، لیکن اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں اس سے جو ہے مجھے طاقت ملے گی، میری کمر سیدھی ہوگی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پورے کروں گا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے بدن کو استعمال کروں گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ تو اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے جو ہے وہ قصد کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی وساوس کا مریض ہے اور اس کا جو ہے وہ دل کا ارادہ جو ہے وہ پکا نہیں ہوتا، کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اگر وہ زبان سے نیت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ویسے زبان سے نیت کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے۔ بہرحال اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اگر نیت اچھی ہوگی اجر ملے گا، اگر نیت بری ہوگی تو اس پر جو ہے اس کو گناہ ملے گا، اور اگر اچھا کام کر رہا ہے بغیر نیت کے کر رہا ہے، کوئی نیت نہیں ہے، تو اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ اس لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ مسجد کے باہر جو ہے وہ ایک لکڑی زمین میں گاڑ دی، جس کو قلعہ کہتے ہیں، وہ گاڑ دی تاکہ جو ہے وہ جو نمازی آئے، سواری پہ آئے، تو وہ اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ کو اس کے ساتھ باندھ لے تاکہ بے فکر ہو کر نماز پڑھ لے۔ دوسرا آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ جی یہاں ایک لکڑی گاڑی ہوئی ہے، کوئی ٹھوکر کھا سکتا ہے اور کوئی گر سکتا ہے، اس نے لکڑی نکال دی۔ اب دونوں آدمیوں کو اجر ملا۔ پہلے کی نیت یہ تھی کہ نمازیوں کو سہولت ہو جائے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کو سہولت ہو جائے تو اس کو اس پہ اجر ملے گا، اور دوسرے آدمی کی نیت یہ تھی کہ انسان نقصان سے محفوظ ہو جائیں، اس کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو بہرحال انسان کے ساتھ معاملہ اس کی نیت پر ہوتا ہے، جو نیت کرے گا ویسے ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، یعنی جو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف شمار ہوگی، اس کو اس پر اجر ملے گا۔ اور ہجرت مختلف قسم کی ہے۔ ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان دارالفسق سے، ایسے جگہ جہاں گناہ عام ہیں اور اللہ کی نافرمانی عام ہے، وہاں سے دارالصلاح ایسے جگہ کی طرف ہجرت کرتا ہے جہاں اللہ کے احکامات اور آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں اور جہاں جو ہے وہ نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں کا ماحول اچھا ہے۔ ایک ہجرت یہ ہے، اور ایک ہجرت جو ہے وہ مباح ہجرت ہے کہ انسان جو ہے وہ پہ روزی کمانے کے لیے اور جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسری ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے۔ اور اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ حقیقی مہاجر وہ ہے، مہاجر کہلانے کے لائق وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ ومن کان ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جو ہجرت کرے دنیا کے لیے کہ دنیا حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، عورت سے نکاح کے لیے ہوگی، اس کو اس پر اجر نہیں ملے گا، ایسا اجر جو کہ جو ہے وہ اس ہجرت پر ملتا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی، وہ فرض تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب اگر ایک آدمی پاک دامنی اور عفت حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے کہ وہاں جا کر میں نکاح کر لوں اور مجھے پاک دامنی حاصل ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے اور جو ہے وہ میری اولاد پیدا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے، تو انشاءاللہ اس کو اس پر اجر ملے گا۔ لیکن وہ اجر جو فرض ہجرت کا تھا وہ اجر تو ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرض ہجرت کا تھا وہ اجر تو ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ.